اور بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے، پیغام محمدی کو پوری دنیا میں پوری انسانیت تک پہنچانے کے لیے اب ایک عالمگیر معاشرے کی ضرورت تھی، ایک ریاست مدینہ کی ضرورت تھی، ایسی ٹیم کی ضرورت تھی جو مزاج نبوت سے آشنا ہو اور اللہ کا حکم و نبی کا طریقہ لے کے دنیا میں پوری جگہ جائے اور دنیا میں مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب میں اللہ کا کلمہ بلند کرے۔ اس کے لیے ایک ریاست مدینہ کی ضرورت تھی، اس کے لیے قوت کی ضرورت تھی، اس کے لیے ایک بڑی جماعت کی ضرورت تھی جن کی تنہائیاں پاکیزہ ہوں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں اور آخرت کی فکر کرنے والے ہوں اور لوگوں کا غم رکھنے والے ہوں۔ اس معاملے میں ایک جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے نا، وہ ہے عصبیت، قومیت کے اوپر، میں اس قوم کا ہوں، میں اس خاندان کا ہوں، میں اس رنگ کا ہوں، میں اس زبان کا ہوں۔ یہ چیز اسلام کو اور مسلمانوں کو اور اجتماعیت کو توڑتی ہے اور آج تک توڑ رہی ہے۔ اس کو ختم کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے مواخات قائم کی، انصار اور مہاجر کو ایک کر دیا۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دیے گئے اس رشتے کا احترام بھی کیا اور مہاجرین و انصار نے اس نسبت کی پوری قدر کی اور اپنا جان و مال ایک دوسرے کے اوپر لوٹا دیا اور ہر موقع پر اس کا خیال رکھا۔ باطل یہ جانتا ہے کہ امت مسلمہ کی وحدت کو توڑنے کے لیے یہی ہے کہ ان کی اجتماعیت پہ ضرب لگاؤ، انہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو۔ اور منافقین مدینہ نے بڑی کوشش کی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے ساری چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں اور ان کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں اور مسلمانوں کو ایک ایسا معاشرہ مل گیا، ایسی جماعت مل گئی کہ جہاں صرف اللہ کی بات مانی جاتی تھی اور اللہ کے رسول کی بات مانی جاتی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ہجرت کا جو حقیقی جذبہ ہے وہ کیا ہے؟ دائمی اسلامی بھائی چارگی۔ اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہے المہاجر۔ مہاجر آپ کا نام ہے، خاص آپ کا لقب ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہاجر آپ کی صفت حقیقی ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، اپنا وطن، ہر چیز کو چھوڑ دیا، مخلوق کو چھوڑ دیا، مخلوق کو چھوڑ کر خالق کے قریب ہو گئے اور اللہ کی محبت اور اطاعت حاصل کرتے رہے۔ تو مہاجر ایک مبارک نام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تاہم بعض صحابہ کو بھی نبی علیہ السلام نے یہ نام عطا فرمایا۔ ویسے تو جنرلی جتنے بھی صحابہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، سب کا بہت بڑا مقام اور قربانیاں ہیں، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں جن کا نام عمر بن قنفذ ہے۔ بہت تکلیفوں سے اور بڑی مشکلات کو گزار کر پھر مدینہ پہنچے، نبی علیہ السلام کو آ کر اپنے داستانیں غم اور تکلیفیں سنائیں اور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا ھذا المہاجر حقا، یہ حقیقی اصلی مہاجر ہے، یعنی ان کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا ھذا المہاجر حقا کہ یہ پکا مہاجر ہے، تو صحابہ کرام نے ان کا نام عمر لینا چھوڑ دیا، مہاجر بن قنفذ ان کو کہا گیا، مہاجر بن قنفذ۔ ان کا نام عمر بھول گئے اور نام ہی مہاجر رکھ دیا گیا کہ رسول اللہ نے یہ لقب ان کو عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح کیا تو ابو جہل جو دشمنوں کا سردار تھا، اس امت کا فرعون تھا، اس کا بیٹا حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دشمن کے بیٹے تھے اور دشمنی میں پیش تھے۔ فتح مکہ کے موقع پہ یہ انہوں نے غور سمجھا کہ میرے ساتھ تو اب بدلہ لیا جائے گا، تو یہ مکہ چھوڑ کے کہیں دور یمن کی طرف غالباً نکل گئے۔ تو ان کی نیک دل بیوی تھیں، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ان کو واپس لے کر آنا چاہتی ہوں، آپ امان دے دیجئے۔ نبی علیہ السلام کا دل تو سمندروں سے زیادہ گہرا تھا، آپ نے امان دے دی دشمن کے بیٹے کو۔ یہ بیوی گئی اور وہ کسی پانی میں کہیں جدہ کی طرف یا کس طرف کہیں جا رہے تھے، بہرحال ان کو واپس لے کر آئی۔ اب یہ آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، بیوی کے کہنے پہ، بیوی کے اصرار کے اوپر۔ جیسے ہی نبی علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ فوراً بے ساختہ بہت خوشی سے آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، اے مہاجر سوار، تیرا آنا مبارک ہو۔ تو ان کو بھی مہاجر کا لقب عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ کی شان، حضرت عکرمہ زندگی بھر جہاد میں اور زندگی سفر میں ہی گزارتے رہے اور اسی طریقے سے ان کی زندگی میدان جہاد میں گزری۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے ولید ابن ابی امیہ، نبی علیہ السلام نے ان کا نام رکھا مہاجر ابن ابی امیہ اور پھر ان کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ لقب جو آپ کا تھا، یہ بعض صحابہ کو بھی عطا فرمایا۔